جی جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے صرف ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے ہمارے ایک وکیل صاحب کی، وہ یعنی وہ کمرہ ہے جہاں دن کو مکھیاں، رات کو وہاں کیڑے مکوڑے، بارش آتی ہے پانی اندر آتا ہے، واش روم اوپن ہے، بہت ساری اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور چھوٹا سا وہ ایک چکی کا سیل ہے جس کو مطلب ہے کہ جہاں وہ ان کو جگہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، قانونی شکنجے میں اتنا برا، یہی تو سوال شروع کر دیتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب، آپ کل دعوے کر رہے تھے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہ عمران خان جو ہے آج رہا ہو جائیں گے۔ ابھی واڈا صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے قانونی شکنجے میں وہ پھنس چکے ہیں کہ وہ نکل نہیں سکتے اس سے۔ تو ایک تو آپ کا دعویٰ کدھر گیا، نمبر 1، نمبر 2، آپ کی کوئی ملاقات عمران صاحب سے یا کوئی آپ نے ان کو حال احوال پتہ کیا کہ کس حال میں ہے؟ شعیب شاہین صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دعویٰ ہمارا آج بھی برقرار ہے۔ اگر نظام انصاف کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں، اور اگر شفاف صاف عدلیہ مقدمہ ہمارا سن لے، تو 1 گھنٹے کا کیس بھی یہ نہیں ہے۔ اور آج ہی ہم نے گزارش کی کہ ہمیں سسپینشن کے اپلیکیشن کو سن لیا جائے۔ انہوں نے کہا نوٹس ضروری ہے، ہم نے کہا کل پہ رکھ لیا جائے، انہوں نے کہا نہیں کل میری چھٹی ہے، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا۔ ہم نے کہا جی پرسوں پہ رکھ لیا جائے، انہوں نے ابھی تک آرڈر نہیں آیا، ہمیں نہیں ملا، ہو سکتا ہے 2 دن بعد 4 دن بعد انہوں نے کہا جی میں اس کو ڈیٹ کو رکھوں گا۔ جس دن یہ بحث ہوگی، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ 1 گھنٹے کا کیس بھی نہیں ہے، یہ تو ہو گیا ہمیں جب سنوائی نہیں ہوگی، نہ نیچے ہوئی ہے نہ اوپر ہوئی ہے، اور کل کیس ہمارا لگا ہوا ہے جس میں کہا شعیب گیا صاحب، آپ جس کا حق کیس میں ان دفاع کو آپ کو ملنا چیٹر، چاہیے۔ بددیانت اور کرپٹ اب کہا گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ 1 گھنٹے کا کیس ہے؟ ایک ایسا شخص، ایک متعصب جج جس کا سارا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہو، جس نے اپنے کنڈکٹ کے ذریعے، اپنے فیصلے کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک غلط فیصلہ بائسڈ، اور وہ حقائق کے برعکس، وہ کہتے ہیں کہ نہ آپ کو گواہ پیش کرنے دیں گے نہ آپ کو سنیں گے، ون سائیڈڈ جو فیصلہ دیا ہے اس کی کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل ویلیو نہیں ہے۔ وہ ہم آپ کو سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جب بھی کیس سنا جائے گا، اب ظاہر سنوائی تو اب ہم زبردستی نہیں کرا سکتے نا جج کے پاس، وہ ٹھیک ہے، سنیں گے، اور تو ہم پوری طرح امید رکھتے ہیں کہ اس عمران کیس صاحب کے میں کوئی حالات کیا ہیں قانونی جیل میں؟ وقت نہیں ہے۔ اب اگلی بات جو آپ نے فرمایا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، عمران خان صاحب بالکل ٹھیک حالت میں ہیں، وہ فولاد کی طرح، چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ارسپیکٹو کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ذہنی اور جسمانی ان کے ساتھ اذیت کا سلوک کیا جا رہا ہے، ایک بینگ فارمر پرائم منسٹر، ارسپیکٹو کہ آپ نے اس کو یہ فیسلٹیز دینی ہے یہ نہیں دینی، آپ ایک صاف ستھرا کمرہ دینے کا اس کا جو حق ہے، اور جو اس جج سر نے کیا فیصلہ ذہنی کیا کہ جسمانی آپ اذیت ہے، اڈیالہ ہمیں بھی جیل میں بتائیں تاکہ رکھیں، ہم اس پہ پروٹیسٹ تو کریں۔ دیکھیں میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ کل آپ کہیں گے جی ہمدردی بٹورنا چاہ رہے ہیں، ہم نہیں ہمدردی لینا چاہتے، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کل نہیں نہیں، ہائی آپ بتائیں کورٹ کا سر، فیکٹس آرڈر رکھیں، لے کے ہمدردی کی ہمارے بات ہی وکیل نہیں۔ اگر ملنے گئے۔ ایک پریزنر بھی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی، ایک تو بات آپ کا کام ہے ایز اے لائر بتانا میڈیا کو۔ دیکھیں، جی جی بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو حق ہے اپنی فیملی کو ملے، اس کو حق ہے کہ اپنے وکلاء کو ملے، اپنی لیگل ٹیم کو ملے، اس کے لیے ہمیں ریٹ پٹیشن کرنی پڑی، اور اس بالکل، ریٹ پٹیشن میں فیصلہ ہوا کہ آپ وکیل جا کر ان کو ملیں، ان کی فیملی کو ملنے کی اجازت دیں۔ اس کے لیے آج کیس لگا تھا، انہوں نے ٹائم لے لیا دوسری اسٹیٹ نے کہ جی ہمیں ٹائم دے دیں۔ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی قیدی ہو، میں کہتا ہوں دہشت گردی کا بھی قیدی ہو، قتل کا ملزم بھی ہو، کیا اس کو اس کی فیملی کو جیل مینول کے نہیں، مطابق وائف ان سے کے ملنے کی وکلاء کو اجازت ہونی ملنے چاہیے، کا حق بالکل، میں نہیں ہے؟ آئی ایگری ود یو۔ جی آج یہاں یہ پوزیشن ہے کہ کل 2 وکلاء بالکل بالکل ہائی بالکل، کورٹ کا آرڈر لے کر وہاں گئے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں شام کو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جی آ کر کے کانسٹیبل کی جی وردی پھاڑ کے وہ چلے گئے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر وہ وہاں جیل میں جا کر یا جیل کے باہر جا کر کے کسی کانسٹیبل کی وردی پھاڑی ہے، ان کو آنے دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ایک لفظ بھی نہیں بولا جاتا، اور پیچھے ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ایک صاف ستھرا کمرہ، صاف ستھرا واش روم ان کا حق ہے جہاں وہ سکون سے نماز پڑھ سکیں؟ باقی چیزیں میں ساری چیزیں سائیڈ لائن کر دیتا ہوں، لیکن یہ جو زیادتیاں کر کس رہے ہیں طرح کے کمرے میں ارسپیکٹو رہ رہے آف ہیں عمران دیٹ، صاحب اس وقت؟ مجھے بتا دیں۔ جی جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے صرف ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے ہمارے ایک وکیل صاحب کی، وہ یعنی وہ کمرہ ہے جہاں دن کو مکھیاں، رات کو وہاں کیڑے مکوڑے، بارش آتی ہے پانی اندر آتا ہے، واش روم اوپن ہے،
بہت ساری اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور چھوٹا سا وہ ایک چکی کا سیل ہے جس کو مطلب ہے کہ جہاں وہ ان کو جگہ دی گئی ہے۔ دیکھیں اڈیالہ جیل میں نہ لانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو اس آرڈر میں بھی اڈیالہ جیل کا لکھا ہوا ہے، آپ لائیں، اگر فیسلٹیز قانون قاعدے کے مطابق جو جیل مینول کے مطابق ملتی ہیں آپ ان کو دیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فیملی کو نہ ملنے دینا، وکیلوں کو نہ ملنے دینا، کورٹ کا آرڈر لے کے جانا ان کے ساتھ یہ تشدد اس لیے نہیں لے کے جا رہے کہ وہاں جیل مینول کے مطابق کہ وہاں جو فیسلٹیز ایک فارمر پرائم منسٹر کی بنتی ہیں ان کو دینی پڑ جائیں گی، یا ریفیوزل کریں گے تو ریزن دیں گے۔ تو انہوں نے چونکہ ہر حال میں انہوں نے ذہنی اذیت دینی ہے اور وہ اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو فار دیٹ پرپز۔ لیکن آج میں ٹھیک ہے سر جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں اس میں ایک اور لیگل رائے لے لوں شعیب صاحب، میں صرف جی 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 بتائیں، لے لیں جی بتائیں جی۔ نہیں آپ بتائیں ممکن توسط سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کمپلیٹ کر لیں۔ نہیں، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ آج کم سے کم آج کے 16 مہینوں کی جو کارکردگی ایک فاشسٹ حکومت کی تھی، میں تو عوام سے کہوں گا کہ وہ نوافل، شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ اس ملک کو انہوں نے بے آئین کیا، بنیادی حقوق معطل کیے، چار دیواری کی پامالی کی، پولیس اور ایجنسیوں کو استعمال کیا عوام کے خلاف، تاریخ کی بدترین مہنگائی دی، اغوا اور جبری گمشدگیاں کی، وکلاء پر مقدمات اور ان کو اغوا کیا، انصاف کا دوہرا معیار سب کے سامنے ہے، قانون سازی کا جمعہ بازار لگایا، اور اسی طرح جبر اور خوف کی جو فضا پیدا کی وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ صحافیوں کا قتل ہوا اور اغوا ہوا، آج افراتفری، انتشار اور مایوسی کی کیفیت ہے، لوگ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ اس پہ ہم لیں گے واٹا صاحب کی رائے، فیکٹریاں اور کارخانے بند ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، جرائم اور دہشت گردی میں اضافہ ہے۔ سر آپ کا یہ بالکل پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ میں رائے لوں گا واٹا صاحب سے، لیکن اس سے پہلے ایک لیگل رائے۔ حافظ صاحب وہ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ اگر فیئر ٹرائل ہو تو 1 گھنٹہ نہیں لگے گا، عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس کیا حقائق ہے اس کیس کے توشہ خانہ کے؟ کوئکلی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شاہد صاحب، میں اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ اس 1 گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آلریڈی فیصلہ ہے 63(1)P، جس کے اوپر فارمر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اگر اس کا فیصلہ آ جائے تو یہ ساری پروسیڈنگ جو ہے یہ انفرکچس بھی ہو جائیں گی اور یہ سٹے بھی نہیں رہیں گی۔ جو بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں اس سارے پروسیس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک آپ کا ہوتا ہے پولیٹیکل نیریٹو اور ایک آپ کی ہوتی ہے لیگل اسٹریٹجی۔ میں صرف اس لیگل اسٹریٹجی کے اوپر بات کروں گا چونکہ اس سارے معاملے کے اندر جو الٹیمیٹ چیز وہ سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی بھی ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جیل کے اندر بھی گیا ہے، اور جیل کے اندر جانے کے بعد پھر اسے 5 سال کے لیے دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 63(1)H کے اندر اس کو دوبارہ ڈسکوالیفائی کر دی ہے۔ میری اس کے اندر یہ ہے کہ انیشلی جو کیس بنا تھا وہ بنا تھا ایک ریفرنس کے اوپر کہ آپ کو الیکشن اسپیکر کے پاس ایک ریفرنس گیا تھا اور اس ریفرنس کو بھیجا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر بڑی واضح 3 چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھا کہ یہ کوئی مس ڈکلیریشن کا کیس نہیں تھا، یہ ویلیویشن آف گفٹس کا کیس نہیں تھا، یہ صرف یہ تھا کہ جو الیکشن لاز ہیں اس کے اندر ایک سیکشن ہے 137، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ہر 31 دسمبر کو ایک ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے فارم جمع کروانے ہیں، اور ان فارم کے اوپر جا کے اگر آپ نہیں کرواتے تو 15 دن کا آپ کو ٹائم ہے، پھر آپ کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ سر یہ بتائیں نا، وہ آپ لمبی بات ہو جائے گی کہ عمران خان نے بے ایمانی کہاں کی ہے اس فیصلے کے تحت، وہ پوائنٹ جلدی گنوائیں ذرا، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ثبوت نہیں دے سکے، وہ فیکٹس نہیں دے سکے، بے ایمانی کہاں کی ہے انہوں نے؟ دیکھیں کامران شاہ صاحب، یہ بے ایمانی کا کیس ہی نہیں ہے، اسی لیے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اور طرف جا رہی ہیں۔